آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 45۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اہداف خطابت کے حوالے سے۔ اہداف ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف حوالوں سے متعین کرتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا کروں گا۔ وہ جو ایک انسان اپنے لیے گول سیٹ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدف اور ٹارگٹ، جہاں پر انسان نے پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ منزل بھی ہے، اسے منزل بھی کہا جا سکتا ہے، مقصد بھی کہا جا سکتا ہے، مطلوب اور مقصود بھی کہا جا سکتا ہے، ہدف اور ٹارگٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اس نشست میں آپ کے سامنے خطابت کے اہداف بتائیں گے، یعنی آپ کی خطابت کا کیا کیا ہدف ہونا چاہیے، آپ جب خطابت کریں تو آپ کا کیا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ 10 آپ کے سامنے اہداف رکھیں گے تو یہ آپ کی خطابت کا ہدف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ہے ہدف آپ کا حکم شرعی کو بیان کرنا اور واضح کرنا، یعنی آپ کی خطابت کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں احکام شرعیہ کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو واضح بھی کروں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے پردے کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا، نظروں کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا، سماعتوں کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا، نماز سے متعلقہ، ہمسایوں کے حقوق سے متعلقہ، ملکی قوانین سے متعلقہ، حقوق العباد سے متعلقہ، کھانے سے متعلقہ اور سود سے متعلقہ، کاروبار سے متعلقہ، عدالت سے متعلقہ، سیاست سے متعلقہ، غیر مسلموں سے لین دین اور تعلقات سے متعلقہ، اپنوں سے متعلقہ، دشمنی اور دوستی سے متعلقہ، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، سب سے پہلا آپ کی خطابت کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے احکام شرعی کو بیان کرنا ہے، شرعی احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ یہ جو اہداف خطابت میں نے عنوان دیا ہے، یہ آپ کا ہدف تو ہے ہی، ٹارگٹ تو ہے ہی، مقصود و مطلوب اور منزل تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ آپ اس کے تناظر میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی خطابت میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے۔ یعنی 2 چیزیں آپ کو آج کی گفتگو سے ملیں گی، اہداف بھی اور ساتھ ساتھ آپ کا مواد اور میٹیریل، اور آپ نے کیا کیا بیان کرنا، کس پر بیان کرنا ہے، وہ بھی آپ کو یہیں سے حاصل ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے شرعی احکامات کو بیان کرنا ہے، اور سیکنڈ پہ میں نے کہا اسی کا حصہ کہ واضح کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی قسم کا کسی بھی شرعی حکم میں ابہام رہ جائے، کوئی شک شبہ رہ جائے، کسی کے سامنے وہ معاملہ مترشح نہ ہو، مسئلہ مترشح نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل عیاں، صاف، واضح اور مترشح ہونا چاہیے، تاکہ اگلے بندے کو وہ یقین کے ساتھ اگلا بندہ جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پردے سے متعلقہ آپ نے حکم شرعی کو بیان کیا، اب اس میں جو کیٹیگریز ہیں پردے کے حوالے سے، جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے پردے کا کیا حکم ہے، آپ اس کو بھی بیان کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بس حجاب اور پردہ جو شریعت نے بیان کیا اس کو بیان کر دیں، نہیں، بچیوں سے متعلقہ پردے کی حدود و قیود کیا ہیں آپ اس کو بیان کریں، جو ٹین ایج بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے متعلقہ حدود و قیود پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے کیا ہیں وہ آپ ان کو بتائیں۔ اسی طور پر جو اولڈ عمر کی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں، ان سے متعلقہ بتائیں۔ اور پھر اسی طرح جو گھریلو زندگی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، یا جس کو آپ سورا کہتے ہیں، اور یہ جو رشتہ ہوتا ہے ساس اور سسر کا، اردو میں سسر کہا جاتا ہے، اس سے پردہ کس قسم کا ہے آپ اس کو بتائیں۔ اور اسی طور پر جو کزنوں سے پردہ ہے آپ اس کو بتائیں۔ برقع کون کون سے چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں۔ بعض برقعے ہیں کڑھائیوں والے، موتیوں والے، چمکتے دمکتے، ایسے برقعے بھی ہیں، ان سے متعلقہ بتائیں۔ بعض ٹائٹ برقعے ہیں، ان سے متعلقہ حکم بتائیں۔ اور اسی طرح ٹوپی والا برقع ہے اور اس میں آگے جالی لگی ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو یہاں سے سامنے سے جو ہے خالی ہوتا ہے، یعنی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔ بعض عورتوں نے صرف چہرے کو ظاہر کیا ہوتا ہے، باقی سب کچھ چھپایا ہوتا ہے، اس سے متعلقہ بیان کریں۔ اور اسی طور پر آنکھوں کا پردہ ہے، اس سے متعلقہ مردوں کو، عورتوں کو گائیڈ کریں۔ یعنی جب آپ نے پردے سے متعلقہ حکم شرعی کو بیان کرنا ہے تو اس کو واضح کرنا ہے،
واضح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے آپ نے پردہ اٹھا دینا ہے. گویا کہ آپ نے جب حجاب پر بات کرنی ہے تو اس حجاب کو بے حجاب کر دینا ہے، اس کی ہر شے کو آپ نے عیاں کر دینا ہے، مترشح کر دینا ہے، واضح کر دینا ہے، اور بالکل کھول کے سب کے سامنے بیان کر دینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ حجاب کرنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. اور بھئی کسے کرنا چاہیے؟ مردوں کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ واضح تو کرے نا. آپ اگر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرو، کون کرے، کب کرے، کس وقت کرے، کس سے کرے، کیسے کرے، اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، کون کون سی خامیاں ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں، یہ ساری یعنی اس کی جو بھی ڈیٹیل اور تفصیل ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے آپ نے اس موضوع کو کور کرنا ہے. یہ مطلب ہے حکم شرعی کو بیان کرنا اور واضح کرنا. واضح کا مطلب سمجھ آ گیا؟ اسی طرح دیگر احکامات ہیں. نماز پڑھو، نماز ٹھیک ہے پڑھو. کتنی سال کے عمر کے بچے کو پڑھنی چاہیے اور کس قدر اس کے لیے اہتمام کس عمر میں بنتا ہے، اور اسی طور پر کوئی مجبوری لاحق ہو جائے، معذوری لاحق ہو جائے، اس وقت کیسے پڑھنی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے 2 لفظ بولے ہیں، حکم شرعی کو بیان بھی کریں اور واضح بھی کریں. ویسے تو یہ جو لفظ ہے نا، لفظ بیان، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی واضح کرنا ہے، کھولنا ہے کسی شے کو. لیکن چونکہ ہم اردو میں اسے استعمال کر رہے ہیں حکم شرعی کو بیان کرنا، تو بیان سے مراد ہوتا ہے ہمارا اردو میں بات کرنا، گفتگو کرنا، خطابت کرنا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس بیان کا مطلب واضح کرنا ہوتا ہے. بیان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو واضح کرنا. تو اردو میں چونکہ میں بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے کہا حکم شرعی کو بیان کریں اور واضح کریں، ورنہ بیان میں واضح کا لفظ اور واضح کا معنی موجود ہے. نمبر 2، شریعت کی حکمتوں اور مقصود کی وضاحت کرنا. یہ بھی آپ کی خطابت کا ہدف ہونا چاہیے. یعنی شریعت نے کوئی بھی حکم دیا ہے، مسواک کا حکم دیا ہے، شریعت نے روزوں کا حکم دیا ہے، اس کی جو شرعی حکمتیں ہیں اس کو بھی بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسی حکمتیں ہیں اور میڈیکل حکمتیں ہیں آپ ان کو بھی بیان کریں. اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. اسی طرح حجاب ہے، پردہ ہے، اس کی آپ حکمتیں بیان کریں کہ یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو جو ہے کسی شے میں مقید نہیں کر دیا گیا، آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ہے. آپ مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ ہر بندہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا اور وہ ہر بندے سے ملاقات نہیں کر سکتا. اس کے گرد بیریئر ہوتے ہیں اور اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ایس او پیز ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم سمجھے کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا عام، اور کوئی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا عام، وہ عام چل پھر نہیں سکتا، محدود ایریاز میں جاتا ہے، اور بڑی یعنی کہ ایس او پیز اور قوانین اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مقید محسوس کرے، بلکہ وہ اپنے فخر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہائی لیول کا شخص سمجھتا ہے کہ میں کوئی اونچے لیول کا شخص ہوں. تو بھئی اسی طرح کا پروٹوکول اللہ پاک کی ذات نے مسلمان عورت کو دیا ہے کہ وہ کوئی ایری غیری نتھو خیری عام سی عورت نہیں ہے یا عام سی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کی رسپیکٹ اور عزت اور اس کا پروٹوکول اس قدر ہے کہ ہر بندہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہر بندہ اس پر نگاہ نہیں ڈال سکتا، ہر بندہ اسے چھو نہیں سکتا. یہ اس کا پروٹوکول ہے. تو اس قسم کی حکمتیں آپ نے شرعی احکامات کی لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہیں. اور شریعت کا مقصود کیا ہے، دنیاوی مقصود کیا ہے، آپ اس کو بھی بیان کریں، اور جو اخروی مقصود ہے آپ اس کو بھی بیان کریں. نماز ہے، نماز سے شریعت کا مقصود کیا ہے، آخرت کا مقصود وہ بھی بیان کریں، دنیا کا مقصود وہ بھی بیان کریں. دنیا کا مقصود ڈسپلن، نظم و ضبط، اور اسی طور پر شکر گزاری خداوند قدوس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکلی لحاظ سے انسان کو، نمازی کو فوائد ملتے ہیں خون کی گردش کے حوالے سے یا دیگر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نماز کے اندر، اس کے کیا اثرات ہماری صحت پر مرتب ہوتے ہیں، آپ اس حوالے سے دنیاوی اور اخروی دونوں مقصود ان کے سامنے واضح کریں کہ یہ اللہ نے حکم دیا، اس کا مقصود کیا ہے، اللہ پاک کے ساتھ چاہتے کیا ہیں، اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے. ہر شے کو جو ہے آپ واضح کرتے چلے جائیں. تو میں نے کہا شریعت کی حکمتوں اور اس کے مقصود کی وضاحت کرنا یہ بھی آپ کی خطابت کا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. نمبر 3، لوگوں کے اعتراضات و اشکالات کو علمی طریقے سے دور کرنا. ایک جو جملہ ہے نا یہ بڑا قابل غور ہے. میں نے کہا اعتراضات و اشکالات،
یاد رکھیے گا مختلف قسم کے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو اسلام پر، دین پر، شریعت پر، رسول پاک پر، صحابہ پر، اہل بیت پر یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کا کام ہے خطباء کرام کہ آپ ان کے اشکالات اور اعتراضات کو رفع کریں۔ ہم اکثر ویسے دفع کرتے ہیں، دفع نہیں کریں، میں کہتا ہوں رفع کریں۔ دفع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الیاذ باللہ گالی دے دیں، دفع کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے، دفع کا مطلب ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ آپ کہیں کہ بکواس کر رہا ہے فلاں فلاں، اور بھائی جو بھی کر رہا ہے اسے چھوڑیں۔ آپ کا کام، خطباء کا کام کیا ہے کہ وہ ان اعتراضات کو رفع کریں۔ رفع کا مطلب ہے اس نے اعتراض کیا، اس اعتراض یعنی اس بات کو ایسے عیاں کر دیں، ایسے واضح کر دیں، ایسے مترشح کر دیں، ایسے دلائل سے آپ اس کو بالکل واضح طور پر اظہر من الشمس کر دیں کہ اس سے وہ اعتراض اٹھ جائے، رفع ہو جائے۔ یہ مقصد ہے، اور کرنا کیسے ہے؟ علمی طریقے سے، یعنی دلیل دے کر آپ اس کے اعتراض اور اشکالات کو حل کریں گے۔ اور میں آپ کو اسپیشل آج کی ڈیٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا زمانہ سب سے زیادہ اسلام پر اعتراضات کا زمانہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اعتراض کرنا سوکھا بھی ہے، آسان بھی ہے، اور مسلمانوں تک اعتراض پہنچانا، اشکال پہنچانا یہ لوگوں کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جو شخص کتاب لکھ سکتا تھا وہی اعتراض کرتا تھا، جو کوئی مبلغ ہوتا تھا کسی مذہب کا وہی اعتراض کر سکتا تھا، عامی بندہ نہیں۔ یا عامی بندہ بالفرض اعتراض کرتا بھی تھا تو اس کے اعتراض کا دائرہ محدود ہوتا تھا ایک دو فرد تک بس۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں بندوں تک معترضین کے اعتراضات پہنچ رہے ہیں۔ آپ فیس بک کھول کے دیکھیں، ملحدین اور اسی طور پر دیگر طبقات وہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بالخصوص اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء، محققین اور متکلمین اور خطباء جو زبان دان ہیں، جو علمی گرفت اور مہارت رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے اعتراضات کو رفع کریں۔ اور اس حوالے سے بالخصوص وہ احباب کے جو میڈیا پر آنا چاہتے ہیں، کیمرے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، مائک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور فیس بک اور یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر پوچھیں کہ ہم کیا کریں، یعنی ہم چینل بنانا چاہتے ہیں یوٹیوب کا، تو ہم کیا اس کے اوپر کنٹینٹ لے کر آئیں، کیا چیز لے کر آئیں، کیا اس میں آ کر ویڈیو میں بیان کریں، تو میں کہوں گا کہ آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں، جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں آپ ان اعتراضات کے علمی، عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے آپ ان کے جوابات لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کو میں خلاصتاً عرض کروں گا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ علماء کرام یہ اسلام والوں کو آج کل سوشل میڈیا پر کیا کرنا چاہیے، ان کا ورک کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، تو میں ایک دو جملوں میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کر کے جو اسلام پر اعتراضات اور اشکالات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو علمی طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ تمامی احباب کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، آپ کا ضرور اکاؤنٹ ہونا چاہیے فیس بک پہ، انسٹا پہ یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور آپ اس کے ذریعے سے کریں کیا؟ ویسے کومنٹس کرتے رہنا، ویسے ہی شیئر کرتے رہنا، لائک کرتے رہنا اور نیوز دیکھتے رہنا۔ اللہ کے بندو، یہ عامی بندوں کا کام ہوگا، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ علمی بندے ہیں، آپ کا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ ہے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو آپ نے اس جگہ پر، اس مقام پر، اس محاذ پر آ کر کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے اعتراضات و اشکالات کو رفع کرنا ہے علمی طریقے سے، دلیل کے ساتھ، تو یہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور اعمال شرعیہ کی ترغیب دینا۔ وہ پہلا تھا احکام شرعیہ کو بیان کرنا اور واضح کرنا، یہ ترغیب دینا۔ آپ اپنے جملوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، خوبصورت لہجے کے ذریعے سے، آپ امثلہ کے ذریعے سے، آپ کو کوئی اللہ پاک کی ذات ملکہ عطا فرمائے۔ جس طرح موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یعنی آپ لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کو ترغیب دیں کسی بھی کام کی طرف۔ تو میں نے عرض کر دیا جہاد فی سبیل اللہ کی آپ انہیں ترغیب دیں۔ اس سے جہاد فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں ہر قسم کی کوشش اور کاوش، اور اسے مخصوص قتال ہی نہیں، وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں ہیں۔ آپ جو مالدار طبقہ ہے اسے مالی
جو قربانی ہے اس کے حوالے سے ترغیب دیں، آمادہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. انفاق فی سبیل اللہ، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا الگ سے. جہاد فی سبیل اللہ، دین کے لیے کوشش کرنا، یعنی اپنی جان کو، اپنے مال، اپنے وقت کو خرچ کرنا. اور انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کو خرچ کرنا. اس پر لوگوں کو موٹیویٹ کریں، انہیں آمادہ کریں، انہیں ترغیب دیں. جس طرح سے بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، آپ کی خطابت کا ہدف ہے. اور اعمال شرعیہ یعنی دینی احکامات کی پابندی کرنا، اس کے اوپر آپ ترغیبی بیانات کریں، یہ بھی آپ کی خطابت کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے. اسی طور پر پانچویں چیز ہے لوگوں کی حالت کو واضح کرنا اور درست لائحہ عمل دینا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا. لوگوں کی حالت کو واضح کرنے سے مراد کیا ہے کہ فی زمانہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، تجارت میں، گھروں میں، محلوں میں، چھتوں پہ چڑھ کے مرغے لڑانے والے، کبوتر اڑانے والے اور کتے لڑانے والے اور فلاں فلاں، جو بھی آپ چیز سمجھ گئے ہوں گے. یعنی لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی اس حالت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور پھر اس کے بعد اس کے لیے درست لائحہ عمل پیش کریں. مثال کے طور پر آج کل لوگ بیمہ پالیسی، انشورنس کروا رہے ہیں. نمبر ایک اس کو واضح کریں کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور نمبر دو، اگر وہ غیر شرعی ہے، آپ اس کا متبادل جو درست لائحہ عمل ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں. بینکنگ سسٹم ہے، اس میں سودی کاروبار ہو رہا، فلاں فلاں ہو رہا، نمبر ایک لوگوں کو یہ بتائیں. اور نمبر سیکنڈ پہ جو اس کا لیے درست لائحہ عمل ہے، یعنی اس کا متبادل، وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. دو چیزیں. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، بس بھائی مان لیا کہ غلط کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کا متبادل بھی تو کچھ کرنا کہ نہیں کرنا. متبادل ان کو کون بتائے گا؟ درست لائحہ عمل اور درست ٹریک کون ان کو دکھائے گا؟ آپ نے تو دکھانا ہے. لیکن ہم ایک شے لے کر چلتے ہیں. آج کل موبائل ہے نا، موبائل کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنس دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. موبائل میں یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اتنی دیر موبائل چلاتے ہیں، انٹرنیٹ چلاتے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو درست بھی بتائیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. موبائلز میں آج کل یوٹیوب پہ اور فیس بک پر شرکیہ اور غیر اسلامی، غیر شرعی اور اسلام کے مزاج کے خلاف نعت کے نام پر منظوم کلام آ رہے ہیں. اور بالخصوص جو اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، وہ سب سے زیادہ اس میں ملوث ہیں. تو اب آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ شرکیہ کلام نہ سنا کریں اور بدعتی کلام نہ سنا کریں، غیر اسلامی، غیر شرعی کلام نہ سنا کریں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا. بھئی وہ سنا کیا کریں، یہ بھی تو بتائیں نا. تو آپ جہاں پر جو شرکیہ کلام پڑھنے والے شعراء ہیں یا کسی طور پر کلام جو نعتیں پڑھنے والے ہیں، نظمیں پڑھنے والے ہیں، آپ ان کا تعارف کروائیں کہ یہ شرکیہ نعت ہے، یہ بندہ شرکیہ نعت پڑھتا ہے. آپ اس کو نہ سنیں. اس کے مد مقابل آپ بتائیں کہ بھئی آپ حافظ ظفر شہزاد گجر کو سنا کریں، آپ شاہد عمران عارفی صاحب کو سنا کریں، آپ صفی اللہ بٹ صاحب کو سنا کریں، آپ حافظ ابو بکر مدنی صاحب کو سنا کریں، آپ جو ہے عمر ڈنگراج صاحب کو سنا کریں، آپ آصف رشیدی صاحب کو سنا کریں، آپ فلاں فلاں کو سنا کریں. تو آپ یعنی درست بھی پیش کریں، غلط بھی پیش کریں. یہ امید ہے کہ آپ چیز سمجھ چکے ہوں گے. اسی طرح وہ خطبہ کہ جو الیاذ باللہ دین اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے نام پر بزرگوں کو، اولیاء کو، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، قلندروں کو، مرزوبوں کو خدا بنا رہے ہیں، خدا سے اونچا کر رہے ہیں. آپ یہ لوگوں کے اوپر حالت زار ان کی واضح کریں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ درست لائحہ عمل بھی پیش کریں کہ بھئی آپ ان کی بجائے ان کو سنیں. اسی طرح جو دنیا میں ہمارے فزیکل لائف میں جو شرکیہ اڈے ہیں، مزارات بنے ہوئے ہیں شرک کے اڈے، اور اسی طور پر خانقاہیں بنی ہوئی ہیں شرک کے اڈے، آپ ان کا تعارف بھی کریں اور ان کے لیے ان کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح، سچی، سچی اور تزکیہ پر مبنی خانقاہیں ہیں، ان کا بھی آپ تعارف کروائیں. تو یہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. غلط چیز بھی لوگوں کو بتائیں، صحیح چیز بھی آپ لوگوں کو بتائیں. کمیٹیاں چل رہی ہیں، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں. کچھ سودی کمیٹیاں ہیں، تو آپ سودی کمیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی حالت کو بیان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو درست کمیٹیاں ہیں آپ اس کے بارے میں لوگوں کو راغب کریں. اسی طرح شخصیات ہیں، سیاسی حوالوں سے یا دیگر حوالوں سے آپ ان غلط شخصیات کے بارے میں بتائیں، بھئی اسے نہ سنا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے سنا کریں، یعنی کہ جو درست ہو. تو آپ نے لوگوں کی حالت کو واضح بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں درست لائحہ عمل بھی آپ نے پیش کرنا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آج کل ہماری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں وہ برقع کیسا پہنتی ہیں، ٹائٹ. یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کی حالت کو واضح کر دیا. درست آپ ان کو بتائیں کہ بھئی کھلا برقع پہنیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ ٹوپی والا برقع پہنیں.
تو اس طرح سے دونوں قسم کی چیزوں کو آپ نے بیان کرنا، ایک چیز کو نہیں بیان کرنا کہ آپ نے صرف یہ بتا دیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں. بھئی اب کریں کیا؟ وہ کرنا جو ہے وہ بھی تو بتائیں نا. تو دونوں چیزوں کو آپ نے واضح کرنا ہے. امید ہے ویسے میں ایک ایک پر گفتگو کروں تو پوری کلاس ہی اسی پر ہو جائے. یعنی میں ان 10 چیزوں کو آج کی اس کلاس میں، کلاس نمبر 45 میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اور اگر میں ان 10 چیزوں میں سے ایک ایک کو ایک کلاس میں لے جاؤں تو پھر 10 کلاسیں ہو جائیں گی. تو اس لیے میں آپ تک بات پہنچا کے آگے چلتا ہوں. امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد نمبر 6 ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تفسیر اور تشریح کرنا. تفسیر اور تشریح سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کی آپ جو آیات ہیں ان کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کریں، احادیث نبویہ ہیں ان کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ بھی خطباء کی خطابت کا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. نمبر 7، اچھا یہ جو پچھلی بات میں نے کہی ہے اس میں بسا اوقات کوئی آیت، کوئی حدیث پاک ایسی ہوتی ہے کہ جو مبہم ہوتی ہے، اس کا لوگوں کے سامنے مطلب واضح نہیں ہوتا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تفسیر کریں. اس کا یہ معنی ہے. آپ حدیث پاک کی تشریح کریں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو اگر سادہ لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ درس قرآن ایک ایک آیت مبارکہ کا دینا الحمد سے لے کر والناس کی سین تک، یہ بھی خطباء کی ذمہ داری ہے. اور اسی طور پر درس حدیث دینا ایک ایک حدیث پاک کا، یہ بھی خطباء کرام کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، پراپر ترتیب کے ساتھ. اسی طور پر نمبر 7، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا شدہ غلط مفہوم کی تصحیح کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کسی بھی قسم سے متعلقہ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے غلط، آپ اس کو ایڈریس کریں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک اس کی مثال رکھتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی عظیم بندے کی وفات یا ولادت کے ساتھ ہے یا کسی اہم واقعے کے ساتھ ہے. یعنی سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیدا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فوت ہو گیا، یعنی بڑا کوئی. تو رسول پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا اسی دن یہ والا معاملہ پیش آ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ کسی بڑی شخصیت کی وفات کے موقع پر سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو آج وہی کچھ ہو گیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما کر لوگوں کے سامنے واضح کیا جو غلط مفہوم ان کے ذہن میں تھا کہ لوگوں یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تعلق انسان کے یا کسی بڑی پرسنالٹی کے مرنے یا پیدا یا کسی اہم واقعے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب دیکھیے غلط مفہوم پیدا ہوا تو رسول پاک علیہ السلام چونکہ سید الخطباء ہیں، آپ نے آ کر ان کے ذہنوں سے اس غلط مفہوم کو دور کر دیا. اسی طور پر آج کے زمانے میں ہمارے تجار، کاروباری، دکاندار، ان کے یہ غلط مفہوم ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح جو بونی کا ٹائم ہوتا ہے اور دکان کا آغاز ہوتا ہے، کاروبار کا، تجارت کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی کل پرسوں چوتھ کی شے واپس کرنے آ گیا یا بقایا لینے آ گیا یا ادھار کرنے آ گیا تو گویا کہ سارا دن منحوس ہو گیا، اب سارا دن جو ہے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. یہ لوگوں کا ذہن ہے. اس غلط مفہوم کی تصحیح کس نے کرنی ہے؟ خطباء نے کرنی ہے. اسی طور پر بعض لوگ کہتے ہیں جی بلی سامنے سے کالی گزر گئی تو یہ کام ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی تصحیح کس نے کرنی ہے؟ خطباء نے کرنی ہے. یہ غلط مفہوم ہے، اس کی تصحیح کریں. اسی طور پر کوا بول پڑا، پیڑا گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لوگ رکشوں کے پیچھے اور اپنی گاڑیوں کے، لینڈ کروزرز اور کاروں کے پیچھے اور نیچے جو ہے وہ لٹکاتے ہیں جوتا. ٹھیک ہے، لوگ بہت عالی شان کوٹھی بنا کر، بنگلہ بنا کر اس کے اوپر جو ہے کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں اور کہ یہ ہمیں بلاؤں سے بچائے گی. تو یہ جو غلط مفاہیم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں، ان کی تصحیح کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خطباء کی. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. تو اس کی کافی ساری اور بھی امثلہ ہیں، میں نے آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا، تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ اگلی بات کو بھی سمجھ چکے ہوں گے. اسی طور پر اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلتے ہیں نمبر 8. اب میرے سامنے وہ مثالیں مزید آ رہی ہیں تو میں دل بھی کرتا ہے کہ واضح کر دوں، پھر دل کرتا ہے کہ چلو اسی کلاس میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 10 اہداف خطابت کو. تو آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ ان سے سمجھیں. نمبر 8، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان کا دفاع کرنا، دفاع سے مراد ہے ان پر کوئی اعتراض ہو، صحابہ پر، اہل بیت پر، رسول پاک پر، تو اس کا دفاع کرنا علمی حوالے سے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ویسے آج کل خطباء نے یہ والا جو ہدف ہے نا، یہ سب سے اولین سمجھا ہوا ہے اور اولین رکھا ہوا ہے. باقی سارے کے سارے اہداف ان کے اہداف نہیں ہیں.
آج کی خطابت اور خطبہ کے باقی اہداف نہیں ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہدف بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فضائل بیان کرنا، فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت۔ آج پوری کی پوری امت، عوام بھی اور علماء بھی، خطبہ بھی، صحیح پوچھے تو اسی کے گرد گردش کر رہی ہے، اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو میرے پیارو، آپ کا ہدف صرف یہ نہیں ہے جو باقی میں ماں قبل میں بیان کر چکا ہوں وہ بھی ہیں، اور دو ابھی رہتے ہیں وہ بھی آپ کے اہداف ہیں۔ تو آپ نے اپنی خطابت کو ان 10 اہداف کے گرد لے کر چلنا ہے۔ یہ جو ایک ہدف آپ نے اپنایا ہوا نا، فضائل بیان کرنا، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، فضائل حسن، فضائل معاویہ، فضائل حسین اور دیگر صحابہ کرام کے اہل بیت کے فضائل، یا رسول پاک علیہ السلام کے فضائل، یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کا ہدف ہے، لیکن یہی ہدف نہیں ہے۔ یہ بھی ہدف ہے، یہی ہدف نہیں ہے۔ آپ کے اہداف میں نے آپ کو 10 بتائے ہیں۔ 10 اہداف اگر آپ پورا کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ صحیح خطابت کر رہے ہیں، ورنہ آپ خطابت کی ایک جز کو لے کر چلے ہوئے ہیں، آپ خطابت کے کل کو لے کر نہیں چل رہے۔ تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، صحابہ و اہل بیت کے فضائل بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نمبر 9، دور جدید کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا، یہ بھی خطبہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے میرے پیارو۔ آج کل جو آپ کو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جدید سکولرز نظر آ رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، خوبی کہہ لیں یا آپ یوں سمجھیے کہ ان کا سب سے بڑی جو ان کی چالاکی ہے کہ جس وجہ سے وہ عوام میں مشہور ہوئے اور عوام ان کو سنتی ہے، پڑھتی ہے اور ان کو اتھینٹک اور سکا مانتی ہے اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں دور جدید کے مسائل پر۔ علماء، خطبہ، یعنی کہ آپ بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں قدیم پر، یعنی جو آج کل جدید دنیا میں ہو رہا ہے آپ اسے موضوع سخن نہیں بناتے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے آپ لوگوں کی، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے دور حاضر کو اپنا جو ہے ہدف بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اسے موضوع سخن بنانا ہے۔ تو میرے پیارو، دور جدید کے جتنے بھی مسائل ہیں، اب آپ کہیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کیسے بیان کریں۔ ارے بھائی، آپ فقہا کی اور جو مفتیان ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل پڑھیں۔ اسی طور پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمہ اللہ ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ مفتی رضوان صاحب ہیں راولپنڈی والے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ مفتی انعام الحق قاسمی صاحب ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ تو ہمارے الحمدللہ علماء نے بہت کام کیا ہے۔ دراصل ہم، صحیح بات ہے کہ بس میں کہوں گا ابھی ہم مست ہیں۔ اللہ کے بندو، جاگو، سمجھو، آپ بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، دنیا کو سمجھو، دور جدید کو دیکھو، بہت کچھ کام ہوا ہے، ہر ٹاپک، ہر عنوان پر کام ہوا ہے۔ یقین جانے کہ میرا تو من چاہتا ہے کہ میں بس ایک طرف لگوں تو آپ کو پھر اس کی ساری حقیقتیں، سارے جہان ہی اس کے آپ کے اوپر واضح کر دوں، مگر کروں کیا، ایک نشست میں ساری بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا جہاں کا ہر ٹاپک اس پر علماء کرام نے لکھ دیا ہے۔ جدید سے جدید مسائل، کرپٹو کرنسی، آپ اس کے اوپر بات کریں، اور اسی طرح ڈیجیٹل جو کرنسی ہے آپ اس کے اوپر بات کریں۔ یہ نہیں کرپٹو کرنسی، یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اور اس کی جو دوسری اقسام ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر بات کریں۔ جو آج کل ڈیجیٹل کاروبار ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں، آن لائن کاروبار ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں، جو آج کل کاروبار کی جدید شکلیں اور صورتیں آ چکی ہیں آپ اس کے اوپر بات کریں۔ بہت سارا جہان ہے آپ کے لیے دور جدید کے حوالے سے، اور علماء کرام نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ علماء کرام نے، مفتیان نے، محققین نے، مصنفین اور مؤلفین اور مرتبین نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ بھئی ہم نے اس کام کو نہیں دیکھا۔ آپ کہیں کہ جی ہمارے اندر صلاحیت نہیں، بھی آپ کے اندر نہیں صلاحیت، کم از کم بیان کرنے کی صلاحیت تو ہے نا۔ لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، قلم اٹھایا ہوا ہے اور قلم و کرداس کے حوالے اپنے علم کو کیا ہوا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء اور محققین کی کتابوں سے، شخصیات سے واقفیت حاصل کریں، وہاں سے علم کو اخذ کریں اور لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے خطابت کرنا۔ کرپٹو کرنسی کے اوپر آپ بیان کریں، آن لائن ٹریڈنگ پہ آپ بات کریں، آن لائن تجارت پہ آپ بات کریں، آن لائن کاروبار پہ آپ بات کریں، اور کافی ساری چیزیں ہیں۔ خیر، یہ بھی آپ کے ذمہ، بس یہیں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، 10ویں اور آخری ہدف۔ آخری ہدف سے مراد ہے اہداف بہت ہیں، لیکن میں نے بہت سارے اہداف کو ان 10 اہداف میں جمع کر دیا۔
تو اگر آپ ان 10 اہداف کو پورا کر دیتے ہیں نا تو سمجھو کہ آپ نے سارے اہداف پورے کر دیے، سارے ٹارگٹ آپ کے مکمل ہیں۔ 10واں ہدف کیا ہے؟ خطابت امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے کرنا، توڑنے کے لیے کبھی نہ کرنا۔ میرے پیارو، یہ میری آپ کو نصیحت ہے، مجلس الخطباء پاکستان کے اس فورم سے سیکھنے والے ہر فرد کو نصیحت ہے، امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے آپ نے خطابت کرنی ہے، توڑنے کے لیے آپ کی خطابت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی طریقہ آپ اپنائیں، کچھ بھی ایسا کریں، لیکن آپ کے اس کرنے کی وجہ سے امت میں افتراق نہ ہو، انتشار نہ ہو، اضطراب نہ ہو، ہنگامہ آرائی نہ ہو، دلوں میں دوریاں نہ ہو، چپکرش نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، بلکہ محبت ہو، مودت ہو، عقیدت ہو، احترام ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، آپ کے آپس کے تعلق داری ہو، آپس میں انس ہو، یہ والی آپ کی خطابت ہونی چاہیے۔ توڑنے والی خطابت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، جوڑنے والی ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کے طبقات کو جوڑیے، مسلکوں کو جوڑیے، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں کو آپ جوڑیے، افراد کو جوڑیے، احباب کو جوڑیے۔ یعنی جوڑنے والا آپ نے کام کرنا ہے، توڑنے والا آپ نے کام نہیں کرنا۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے۔ تو خیر، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 10 اہداف خطابت ذکر کیے ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی ذمہ داری اور آپ ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ ان 10 کے گرد آپ کا مواد ہونا چاہیے اور یہ آپ کا ٹارگٹ، آپ کی منزل ہونی چاہیے۔ آخر میں 10 کے 10 دہرائے دیتا ہوں تاکہ خلاصہ بھی ہو جائے، لب لباب بھی ہو جائے اور آپ اس کو خلاصتاً سمجھ بھی سکیں۔ نمبر 1، خطابت کا ہدف آپ کا ہونا چاہیے حکم شرعی کو بیان کرنا اور واضح کرنا۔ نمبر 2، شریعت کی حکمتوں اور مقصود کی وضاحت کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کے اعتراضات و اشکالات کو علمی طریقے سے دور کرنا۔ نمبر 4، لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور اعمال شرعیہ کی ترغیب دینا۔ نمبر 5، لوگوں کی حالت کو واضح کرنا اور انہیں درست لائحہ عمل دینا۔ نمبر 6، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تفسیر اور تشریح بیان کرنا۔ نمبر 7، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا شدہ غلط مفہوم کی تصحیح کرنا۔ نمبر 8، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل بیان کرنا اور دفاع کرنا۔ نمبر 9، دور جدید کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا۔ اور نمبر 10، خطابت امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے کرنا، توڑنے کے لیے کبھی نہ کرنا۔ یہ آپ کی خطابت کا ہدف ہونا چاہیے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سرعام رکھ دیا ہے۔